تو وہ ماں تو مر جاتی ہے. تو جب میں گھر آیا تو میری ماں نے کہہ دیا کہ والدہ نے کہ بیٹا آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا, یہ سیاست ریاست ختم کر. پرائیویٹ جگہ پہ لے گئے اور وہاں پہ پولیس نے جو کیا تشدد کیا اور انتہا, اور بہت زیادہ میں بتا نہیں سکتا. گیا تشدد ہوا آپ پر، آپ کے کوئی حوصلے پست ہوئے اس چیز سے؟ آپ کو غائب کر دیا گیا؟ صاف ظاہر ہے آپ کی فیملی پر جو گزرا ہوگا۔ پولیس کو خبر ہو گئی اور انہوں نے ہمارے اوپر دھاوا بول دیا, اور آتے ہی اندھا دھند جو انہوں نے ڈنڈا سوٹا, آپ بھی موجود تھے, تو جو انہوں نے ظلم موقع پہ کیا اور جو بعد میں ہمارے ساتھ کیا. عمران خان کے ٹائیگر ہیں اور پاکستان کی بات کرتے ہیں, حق کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں. ہمارے لوگ جو محنت مزدور گار وہ یہاں رہ جائیں گے پاکستان میں, تو پھر کیا ان کو چاٹنا ہم نے, جو ہمارے انویسٹر ہی ہمارے ملک میں نہیں رہیں گے. اچانک خبر آتی ہے کہ غائب کر دیا گیا ہے، آپ کو تھانے لے جایا گیا تھا یا رستے میں غائب کر دیا گیا؟ وہ کہتے تھے پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا ہے, کیا کر دیا ان ظالموں نے, کدھر ہوگا. تو اسی لیے میرے گھر والے پریشان تھے اور رو رو کے, اور دن رات وہ بیچارے سوئے نہیں, بچے میرے, بیٹیاں بیٹے سب لوگ پریشان تھے. طالبہ یہی ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑو, پی ٹی آئی چھوڑو, حکومتی نمائندے بن جاؤ. یہ رات ہے, انشاءاللہ صبح ضرور ہوگی. ان کا بھی وقت آئے گا. یہ جو ظلم کر رہے ہیں, زیادتیاں کر رہے ہیں, اللہ بہتر کرے گا. کبھی اللہ نے موقع دیا تو. جہاں آپ کو رکھا گیا وہاں پر کھانا وغیرہ یہ چیزیں آپ کو ملتی تھیں یا بس جینے کے لیے جو کھانا دیا جاتا ہے وہی تھا؟ بس وہ یہ نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے. جینے کے قابل بھی نہیں تھا اور مرنے کے قابل بھی نہیں تھا. رات کو تقریباً 11 بجے مجھے نکال کے پتہ نہیں کہاں لے گئے, میری آنکھوں پہ پٹی تھی اور مجھے نہیں آئیڈیا کدھر چلے گئے. تمام تر تعریفیں نبی آخر و زماں جو وجہ کائنات ہیں، جس کی وجہ سے آپ ہیں، جس کی وجہ سے میں ہوں. ناظرین کرام، زعیم لغاری مخاطب ہوں. اس وقت میں میاں شہزاد فاروق صاحب کے ساتھ موجود ہوں. 5 اگست کو ان کو گرفتاری کے بعد غائب کر دیا گیا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے جو ہے ان پر تشدد کیا گیا تھا. ریلی نکالنے لگے تھے لیکن پولیس اتنے موٹے موٹے ڈنڈے لے کر جو وہاں پر پہنچی تھی. اب شہزاد فاروق صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کیا ہوا تھا اس وقت جب گرفتار کیا گیا اور پھر کہاں رکھا گیا ان کو؟ شہزاد بھائی بتائیے گا کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے سامنے ہوا ہے، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں. تو بتائیے گا کہ آپ کو جب گرفتار کیا گیا اور پھر کہاں پر رکھا گیا اور کیا وہاں پر آپ ہوتا رہا، کس طرح تشدد کیا گیا آپ پر؟ بس آپ کے سامنے وہاں پہ انہوں نے پولیس کی گاڑیوں میں ہمیں ڈالا اور بعد میں کسی پرائیویٹ جگہ پہ لے گئے, اور وہاں پہ پولیس نے جو کیا تشدد کیا اور انتہا, اور بہت زیادہ میں بتا نہیں سکتا. میں رات کو گھر آیا ہوں, اپنے جسم پہ بڑا وہ گرم پانی سے ٹکور وغیرہ اور چیزیں, وہ کافی ڈسٹرب ہوا ہوں, اور کافی زیادہ تشدد کیا انہوں نے. لیکن کوئی بات نہیں, ہم ایسے اس سے بڑھ کے بھی ہمارے ساتھ تشدد کریں گے تو ہم بالکل ڈرنے والے اور جھکنے والوں میں سے بالکل نہیں ہیں. ہمارا لیڈر 2 سال سے جیل میں, اگر وہ 2 سال مصیبتیں کاٹ سکتا ہے, ان کی فستائیت کا مقابلہ کر سکتا ہے, تو ہم بھی الحمدللہ. یہ ہمارے لیے یہ تشدد, یہ ڈنڈے سوٹے چھوٹی چیزیں ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ہم ایکچوئل نکلیں گے. ایکچوئل ہوا کیا تھا اس دن؟ اس دن یہی ہوا تھا کہ ریلی نکال رہے تھے, نکالنے کا پلان تھا, اور ساری چیزیں ہم نے اکٹھی کی اور ہم نے کوئی روٹ بنایا ہوا تھا. تو وہاں پہ کوئی پولیس کو خبر ہو گئی اور انہوں نے ہمارے اوپر دھاوا بول دیا, اور آتے ہی اندھا دھند جو انہوں نے ڈنڈا سوٹا, آپ بھی موجود تھے, تو جو انہوں نے ظلم موقع پہ کیا اور جو بعد میں ہمارے ساتھ کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور انتہا میں بتا نہیں سکتا کتنا تشدد کیا ہمارے ساتھ. آپ کا گناہ کیا تھا؟ کیا قصور تھا؟ پھر جب تھانے لے گئے ہیں آپ کو کچھ پوچھا، بتایا کہ آپ نے یہ گناہ کیا؟ قصور ہمارا یہی تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں, عمران خان کے ٹائیگر ہیں, اور پاکستان کی بات کرتے ہیں, حق کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے, جسے ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم یہاں پہ کوئی قانون ہو. پیسے والا جو ہے, جو بزنس مین ہے, وہ سارے آؤٹ آف کنٹری نکل رہے ہیں. یہاں پہ جو کوئی بیچارے غریب غربا ماڑے لوگ جو محنت مزدور گار, وہ یہاں رہ جائیں گے پاکستان میں, تو پھر کیا ان کو چاٹنا ہم نے, جو ہمارے انویسٹر ہی ہمارے ملک میں نہیں رہیں گے. تو ہم اسی لیے نکلتے ہیں کہ ہمارے ملک کا اور ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم نکلتے رہیں گے بار بار. جب آپ کو ریسٹ کیا گیا ڈالے کے اندر، آپ کی فوٹیج بھی ایک آئی کہ آپ ڈالے کے اندر بیٹھے ہیں پولیس کے، اس کے بعد آپ کو اچانک خبر آتی ہے کہ غائب کر دیا گیا ہے. آپ کو تھانے لے جایا گیا تھا یا رستے میں غائب کر دیا گیا؟ نہیں نہیں, تھانے لے گئے تھے, تھانے لے گئے تھے, تھانے سے بعد میں انہوں نے کہیں ادھر ادھر کیا تھا پولیس نے. پتہ ہے کیا کہاں لے گئے تھے یا کچھ نہیں؟ نہیں کوئی پتہ نہیں ہے, پٹی تھی آنکھیں میں, وہ انہوں نے کپڑا لگایا ہوا تھا, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے مجھے کہاں لے کے گئے ہیں. کتنے لوگ آپ کے ساتھ اریسٹ ہوئے تھے اس وقت؟ اس دن ہم 8 لوگ ریسٹ ہوئے تھے ٹوٹل. یہ بزرگ ہیں میرے, جہانگیر صاحب اور میرے بھائی ہیں. یہ سارے لوگ ہم ایک ہی گاڑی میں تھے اور ایک ہی جگہ سے ریسٹ ہوئے تھے. 8 لوگ تھے ہم. 5 اگست کو تو آپ کو نہ نکلنے دیا گیا، تشدد ہوا آپ پر.
آپ کے کوئی حوصلے پست ہوئے ہوں اس چیز سے، آپ کو غائب کر دیا گیا؟ صاف ظاہر ہے آپ کی فیملی پر جو گزرا ہوگا، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کی فیملی ہوگی، ان ایک دکھ ہوتا ہے، ساتھ میں فیملی کو بندہ دیکھتا ہے، ایک آپ کی پارٹی ہے، آپ کا ایک لیڈر ہے، تو آپ پر کوئی امپیکٹ پڑا ہے اس چیز کا کہ آپ ویسے ہی موجود ہیں جیسے پہلے تھے؟ دیکھیں جب گھر آیا ہوں، جب ایک ماں کی اپنے بچے سے 7 دن بات نہ ہو اور وہ ویڈیو دیکھے کہ میرے بیٹے کو اتنے ڈنڈے اور یہ وہ مار کٹائی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ ماں تو مر جاتی ہے۔ تو جب میں گھر آیا تو میری ماں نے کہہ دیا کہ والدہ نے کہ بیٹا آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا، یہ سیاست ویاست ختم کرو۔ میں نے پھر سمجھایا، ہم نے کیوں حوصلہ دیا ماں کو کہ ماں جی کوئی نہیں، یہ ہو جاتا ہے۔ 7 دن میری گھر والوں سے بات نہیں ہوئی، انہوں نے شکل نہیں دیکھی، ان کو یہ نہیں پتا تھا میں کدھر ہوں۔ وہ کہتے تھے پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا ہے، کیا کر دیا ان ظالموں نے، کدھر ہوگا۔ تو اسی لیے میرے گھر والے پریشان تھے اور رو رو کے، اور دن رات وہ بیچارے سوئے نہیں، بچے میرے، بیٹیاں بیٹے سب لوگ پریشان تھے۔ تو لیکن بس اللہ نے حوصلہ دیا، ان کو بھی ہمت دی اور ہمیں بھی دیا۔ میں والدہ کو سمجھا کے اور چیزیں کر کے کل والدہ کو ملا ہوں، ماں کی طبیعت ٹھیک ہوگی، والدہ خوش ہو گئے، اور بس اللہ نے پھر دوبارہ سے ان کو حوصلہ دیا اور آج گھر سے نکلنے کی اجازت دے دی والدہ نے۔ یہ کچھ چیزیں آپ پوچھنی تو نہیں چاہیے اس وقت، جو آپ پر سختی کی گئی، کھانا وغیرہ جو چیزیں جب آپ کو غائب کر دیا گیا تھا، کھانا وغیرہ ٹائم پہ دیا گیا اور مطالبہ کیا کیا جاتا آپ سے؟ مطالبہ یہی ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑو، پی ٹی آئی چھوڑو، حکومتی نمائندے بن جاؤ۔ اس آپ وقت کو آپ کا جواب کیا تھا؟ جواب تو ہمارا ایک ہی ہوتا ہے کہ بس یہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا نہ کہیں، باقی ہمارے ساتھ جو بھی بات کرنی ہے کر لے۔ تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا نہ کہیں، تو پیچھے سے پھر 4 کے ڈنڈے اور پڑتے تھے۔ تو وہاں پہ پھر یہ ہوتا تھا، لیکن کوئی نہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں، وقت آئے گا، یہ رات ہے انشاءاللہ صبح ضرور ہوگی، ان کا بھی وقت آئے گا۔ یہ جو ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، اللہ بہتر کرے گا، کبھی اللہ نے موقع دیا تو اللہ بہتر کرے گا۔ جہاں آپ کو رکھا گیا وہاں پر کھانا وغیرہ یہ چیزیں آپ کو ملتی تھیں یا بس جینے کے لیے جو کھانا دیا جاتا ہے وہی تھا؟ بس وہ یہ نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے، جینے کے قابل بھی نہیں تھا اور مرنے کے قابل بھی نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ میرا 7 دن میں 4 kg وزن کم ہوا ہے۔ تو وہاں پہ وزن بھی انہوں نے ویٹ بھی میرا کیا تھا، وہی ملازم پولیس تھی جو بھی تھی، انہوں نے ویٹ بھی کیا تھا۔ جب میں آیا ہوں تو 4 kg وزن کم تھا، یعنی کچھ نہیں کھانے کو مل رہا تھا، کیا بتائیں، کھانا بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ سر آپ کو کھانے ایک دن بعد غائب کر دیا یا اسی دن ہی غائب کر دیا گیا تھا، اور کوئی آپ کو تھوڑا بہت وقت معلوم ہو، آپ کو حوالات میں بند کیا گیا تھا یا ویسے ہی باہر سے ہی غائب کر دیا گیا تھا؟ نہیں، مجھے حوالات میں بند کیا ہوا تھا، ہم سب لوگ 8 کے 8 اکٹھے تھے۔ تو بعد میں رات کو تقریباً 11 بجے مجھے نکال کے پتہ نہیں کہاں لے گئے، میری آنکھوں پہ پٹی تھی اور مجھے نہیں آئیڈیا کدھر چلے گئے۔ کچھ نہیں بتایا وہاں پہ؟ صاف ظاہر ہے پولیس بھی اس میں انوالو ہوگی، صاف ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں علم اس چیز میں، میرے تو آنکھیں بند تھی اور آنکھوں سے بالکل 1 سیکنڈ کے لیے پٹی نہیں اتاری۔ ابھی ہم دیکھتے رہے جہاں آپ کی ویڈیوز آئی، ہمیں پتہ چلا کہ ان لوگوں پر بھی تشدد ہوا ہے جن لوگوں نے آپ کی ویڈیو دی، دکانداروں نے، ان پر بھی تشدد کیا گیا؟ ہاں، جو کیمرہ جنہوں نے کیمرہ کی ویڈیو دی ہے ہمیں، جو وائرل ہوئی ہے، پتہ چلا کہ یہ تشدد کر رہے ہیں، تو 2 دن پہلے وہاں پہ پولیس آئی ہے اور انہوں نے انہیں اندھا دھند مارا، جیسے ہمیں مار پڑی ہے نا، اس سے کئی زیادہ بڑھ کے ان بیچاروں کو مارا، اور اتنا مارا ہے۔ ان کے ساتھ زیادتی یہ کی گئی کہ آپ کیمرے توڑ دی، ابھی ان کے چیزیں توڑ دی اور ان کے آفس کا کافی برے حالات کر گئے، اور کہا کہ ویڈیو کیوں دی ہے تم لوگوں نے، ویڈیو کیوں دی ہے، آپ نے ویڈیو کیوں دی ہے۔ مطلب ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، میں بالکل ان کے دکھ میں شامل ہوں، اور وہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمیں ویڈیو دی، لیکن یہ زیادتی ہے اور ظلم ہے۔ چلے ہمارے ساتھ ہوا، ان بیچاروں کا کیا قصور تھا، زیادتی ہے۔ اکثر جو کچھ یہ ادارے ہمارے کر رہے ہیں، کچھ ان کو کہنا چاہیں گے کہ یار کچھ تو کم از کم ایز اے انسانیت ہی دیکھ لینی چاہیے؟ یہ تنخواہ دیکھنے کے چکر میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حد کراس کر جاتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، یہ کسی ٹائم بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو کوئی پتہ نہیں صبح کل کیا ہو جائے۔ تو ان کو ڈرنا چاہیے، یہ ظلم جتنا کرتے ہیں نا، ان کے بھی گھر بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان سب کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے۔ یہ اس طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ لیڈر ہے، لیڈ کر رہا ہوں، چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے اتنا ظلم کیا ہمارا، تو اس طرح سرے عام انہوں نے وہاں پہ روڈ کے اوپر ہمیں لٹا کے، اور اس طرح اندر روم میں جا کے جو جو ہمارے ساتھ ہماری عزت نفس کے ساتھ کھیلا گیا ہمارے، مطلب انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، بہت ظلم کیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے اور کرتے رہیں گے جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوں گے، ہم انشاءاللہ اسی طرح نکلتے رہیں گے۔
और इसी तरह रोडों पे आएंगे और हम सड़कों से इंशाल्लाह रोड पे आके इंसाफ लेंगे, और इंशाल्लाह ये हम काफिला बहुत बड़ा होगा, और हम इंशाल्लाह बाज नहीं आएंगे जब तक हमारा लीडर खान साहब रिहा नहीं होंगे। सिविल कपड़ों में हमने लोग देखे हैं, वहाँ पर जो आप पर तशद्दुद करते हैं, लोगों को मारते हैं। ये हिस्ट्री में अभी पीटीए का आपके साथ भी हुआ है। पीटीए की जब भी कोई ऐसा हो तो सिविल कपड़ों में लोगों ने डंडे उठाए होते हैं। ये कौन लोग हैं? और ये सिविल कपड़ों में कोई इदारे के हैं तो वो वर्दी में आए, बकायदा वो अपनी बैच लगाएं कि बताएं कि हम फलां इदारे से हैं। ये सिविल कपड़ों का वाला क्या तमाशा है? ये कौन लोग हैं? यही तो खान साहब की जंग है कि यहाँ पे कानून नाम की चीज़ नहीं है। कौन किसी को कहे कि ये आप वर्दी पहने यूनिफॉर्म में आए, या इस तरह कानून ही नहीं है। इन्होंने अपना अपना कानून, अपने जारादारी बनाई हुई है और अपना गुंडा कर दिया। ये हमारा मुल्क एक माफिया के हाथ में है। ये माफिया ने कब्जा किया हुआ है। इंशाल्लाह ये अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, हमारे लीडर को अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, और इंशाल्लाह ये गंद इंशाल्लाह इमरान खान ही साफ करेगा। इंशाल्लाह इनका सफाया करेंगे। बहुत सारे लोग जब अगवा होते हैं या गिरफ्तार होते हैं या उन पर तशद्दुद होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो जाते हैं। शहजाद फरूख साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है? देखें, अपडेट करने की उन्होंने कोशिश तो बड़ी की है, लेकिन आपके सामने है, बाहर आके फिर हम वही कहेंगे कि इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम बिल्कुल खान के साथ खड़े हैं। हमारे हमारे हाथ पांव भी काट दें तो हम फिर भी खान के साथ खड़े हैं। ना आप अपनी फैमिली को देख रहे हैं, ना खुद को देख रहे हैं, अपनी जान से भी ज्यादा खान साहब से प्यार। खान साहब में ऐसा क्या है? जो खान साहब में है पूरे पाकिस्तान में किसी में ऐसा नहीं है। खान साहब तो क्वालिटी, एक ब्रांड है, लेवल है उनका, एक बड़ा लेवल है। मतलब वो पूरी दुनिया के हीरो हैं, खाली वो पाकिस्तान के नहीं है, उनसे मुसलमान के लीडर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें इतनी सलाहियत और इतना ईमानदारी का एक वो, मतलब जो भी जिस साइड पे भी चलेंगे खान साहब की तारीफ करने तो यहाँ पे रात हो जाएगी, और वो उनकी तारीफ और उनकी अच्छाई जो है बयान ही नहीं कर सकते। तो ये किस तरह हो सकता है? तो खान साहब के साथ तो हमें नहीं, खाली हमारे वर्कर को इतनी मोहब्बत, और वो अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो देखें, लोग तो कहते हैं कि यार हमने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, करने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जान दे देंगे। तो हमने तो खान साहब के लिए अपने बच्चों की भी कुर्बानी दी है, और हम अपनी भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए। हमारे पाकिस्तान का इमरान खान सोच रहे हैं, और वो किसी का, उनको क्या, उनके बच्चों ने आके, कासिम सुलेमान ने तो नहीं आके वजीर आजम बनना। आके कल को आपने, हमने वजीर आजम होना है, इन बच्चों ने होना है। इन्होंने यहाँ पे, खान साहब कहते हैं घर घर से लीडर बने। ये बिल्कुल ये जो इन्होंने बनाया हुआ है कि अपना पहले दादा पोता, फिर उसका बेटा, फिर आगे, मतलब पूरा वो खानदानी सियासत खान साहब चाहते हैं कि ये खत्म हो। हर घर से लीडर बने, हर घर से हर बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे मतलब इतना पढ़े लिखे हैं, उनको कोई जॉब पे नहीं रखता। बच्चे 30-30, 25-25 हजार में, 50-50 लाख सैलरी लेने वाला बच्चा हमारा इधर 30-30 हजार में रुल रहा है। तो खान साहब कहते हैं कि शऊर आए, बच्चों को पता चले, इन माफिया से हम जान छुड़वाएं। ये तभी छूटेगी जब पाकिस्तान की कौम इकट्ठी होगी और सड़कों पे निकलेगी। खाली पीटीआई का वर्कर मार खाता रहेगा, और हम खा रहे हैं और खाते रहेंगे, और हमसे नहीं होगा जब तक ये पाकिस्तान की आवाम इकट्ठे होके एकदम इकट्ठे होके नहीं निकलेगी। हम तब तक कुछ नहीं कर सकते, और पाकिस्तान की आवाम को निकलना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन कब्जा ग्रुप से, इस माफिया से हमें अपने मुल्क को बचाना चाहिए, और कौम को सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और मैं अपील करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की कौम, खाली पीटीआई के वर्कर नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की कौम का हक है कि आके निकलें सड़कों पे, अपना हक मांगे, जो बनता है, जो राइट है, जो कानून। कुछ भी नहीं है इधर, तो क्या करें, बस ये चाहते हैं। सिराज भाई, जो लोग मादरत के साहब का टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, जो लोग ने आपको अगवा किया या जो लोग बाकियों पे तशद्दुद करते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे कि यार इस हद तक ना गिरा करें? मैं तो कह यही कहा है ना कि ये ज्यादती है, जुल्म है, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। इनको डरना चाहिए कि किसी पे भी कल को ऐसा वक्त आ सकता है। इतना जुल्म नहीं करना चाहिए, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। ये ज्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए। जी नाज़रीन कराम, शहजाद फरूख साहब जो है वो हमारे साथ जो है मौजूद थे। उनकी आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। बहरहाल जो लोग तशद्दुद करते हैं, लोगों को अगवा करते हैं, अपने प्यारों से दूर करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि ज़िंदगी 60-70 80 साल तक आप जी लेंगे। मैं अगर एग्जांपल दूँ मुशर्रफ की, तो उससे बड़ा मेरे ख्याल से ताकतवर जो है इस मुल्क के अंदर कोई नहीं आया। फ़िरौन से कोई बड़ा ताकतवर नहीं था, वो भी इस दुनिया से चले गए हैं। आपने भी जाना है, आखिर जो है वो मौत है, और मौत से कोई नहीं बच सकता।
لہٰذا جو آپ ظلم یا تشدد یا لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، اس پر آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ تنخواہیں، یہ سیلریاں یہ ملتی رہتی ہیں، اس کے بغیر بھی لوگ جیتے ہیں، وہ مالک ہے، افضل ہے، اس پر یقین رکھیں، وہ جو ہے وہ رزق دینے والا ہے۔